السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں 7 شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے صحافی ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد ان کے ادارے پر سوشل میڈیا میں ہونے والی تنقید کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ فوج کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں ARY نیوز کے CEO سلمان اقبال کو شامل تفتیش کیا جائے اور انہیں وطن واپس لایا جائے۔ آج راولپنڈی میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ارشد شریف کی ہلاکت سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے، اور اس کیس میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں سائفر کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر رد عمل سامنے آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا واحد ایجنڈا ملک میں شفاف انتخاب کا مطالبہ ہے۔ دوسری جانب صحافی ارشد شریف کی اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز جنازہ کے بعد اسلام آباد کے H11 قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ فیصل مسجد میں ہونے والے جنازے میں ایک کثیر تعداد شریک ہوئی، جس میں ارشد شریف کے اہل خانہ، صحافی، سیاسی رہنما اور عام شہری شامل تھے۔ ارشد شریف کی میت فیصل مسجد پہنچنے سے قبل ہی عوام کی ایک بڑی تعداد فیصل مسجد کے احاطے میں پہنچ چکی تھی، جن میں بعض افراد نے ارشد شریف کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت اور ادارے بھی اسی سلسلے میں تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طرف سے کل ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کے آرمی چیف کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بدھ کو کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ کسی سے احتجاج کا حق چھیننا نہیں چاہتے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کے لیے VOA کی اردو ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ایران میں سرکاری ذرائع کے مطابق بدھ کی شام ایک شیعہ زیارت گاہ کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 15 لوگ ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ حملہ شیراز شہر میں شاہ چراغ کے مزار پر ہوا۔ سرکاری میڈیا نے اسے دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جہاد و اسکوپ کو آن لائن 2 ایسے دعوے ملے ہیں جن میں اسلامک اسٹیٹ گروپ یعنی داعش حملے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ الجزیرہ نے بھی خبر دی ہے کہ داعش نے ایرانی شہر شیراز میں مزار پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفن دوجارک کے ایک بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل نے حملے کی مذمت کی ہے اور متاثرین کے خاندانوں اور ایران کے لوگوں سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حقائق تلاش کرنے کے طریقہ کار کے برعکس کچھ افراد اپنی رپورٹوں کی بنیاد افواہوں اور غیر تصدیق شدہ ذرائع پر رکھتے ہیں اور حکومت کے خلاف سیاسی اسکورنگ کے لیے ایسے دعووں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی رپورٹوں سے نہ صرف لوگوں کا ان کی رپورٹس پر سے اعتماد اٹھتا ہے، بلکہ ایسی تنظیموں کی غیر جانبداری اور ساکھ پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ طالبان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ وہ اسلام اور اپنی اقدار کے تحت اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کی پاسداری سے وابستہ ہیں۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے افغانستان میں لوگوں سے رابطے کے لیے ایک ای میل بنائی ہے۔
اور ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ تمام کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افغان افراد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے انسانی حقوق کے تحفظات کو ان کے دفتر تک پہنچائیں۔ رچرڈ بینٹ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے انتہائی خرابی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بینٹ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال 1997 سے سن 2001 تک طالبان کے دور حکومت کے پہلے دور کے مقابلے میں اب بدترین ہے۔ کینیڈین حکومت نے پاکستان اور تاجکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری رکھا ہے اور بدھ کو 668 افغان مہاجرین کینیڈا پہنچ گئے ہیں۔ کینیڈا کے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ 15 اگست سن 2021 کے بعد افغان تارکین وطن کی تعداد اب کینیڈا میں 23,500 تک پہنچ گئی ہے اور ہم سن 2023 کے آخر تک کم از کم 40,000 افراد کو محفوظ طریقے سے دوبارہ آباد کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پاکستانی حکومت پر اس کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کو ہراساں کرنے اور انہیں اذیتیں دینے کا الزام عائد کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ انہوں نے جمعرات کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں بھارتی فوج کی طرف سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول پاکستان مقبوضہ کشمیر میں نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، جس سے ہم بے خبر نہیں ہیں، بلکہ بھارت کا ہر شہری پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، جس میں گلگت اور بلتستان کے علاقے بھی شامل ہیں، پائی جانے والی صورتحال پر تشویش ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان پر تاحال پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ جکارتہ میں جنوب مشرقی ایشیا کے وزرائے خارجہ نے میانمار میں بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کے لیے جمعرات کو ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ کیمبوڈیا ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے سربراہ نے منگل کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ گروپ کو میانمار میں تشدد میں حالیہ اضافے پر سخت تشویش ہے۔ اس میں اتوار کا فوجی فضائی حملہ بھی شامل ہے جس میں مبینہ طور پر اقلیتی کاچن نسل کے 80 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ آج ہونے والا اجلاس آسیان کے 11 سے 13 نومبر تک ہونے والے سالانہ سربراہی اجلاس سے پہلے ہو رہا ہے، جس میں رہنماؤں کی سب سے زیادہ توجہ میانمار کی صورتحال پر مرکوز ہوگی، کیونکہ اس سے گروپ کے اتحاد کو خطرہ ہے۔ آسیان میں میانمار بھی شامل ہے۔ گروپ میانمار کے بارے میں 5 نکاتی اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو گزشتہ سال اپریل میں طے پایا تھا، جس میں بہت کم کامیابی ہوئی تھی۔ آسیان کے ارکان بالخصوص ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور نے زور دیا ہے کہ اتفاقی رائے پر عمل درآمد کے لیے میانمار کے فوجی حکمرانوں پر مزید دباؤ ڈالا جائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی صدر ایزاک ہرزوگ سے ملاقات کی تاکہ علاقائی سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے طریقوں پر بات کی جا سکے، جن میں ایران سے لاحق خطرہ اور اسرائیل کی علاقائی یکجہتی اور عرب دنیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے طریقے شامل تھے۔ بائیڈن نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی مضبوط وابستگی کو اجاگر کیا۔ یہ دورہ اندرون ملک امکانی سیاسی تبدیلی سے قبل ہوا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو آنے والے ہفتوں میں انتخابات کا سامنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز پورے آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام برقرار رکھنے اور امریکہ کے اس عزم کو یقینی بنانے کا اعادہ کیا کہ بیجنگ اور تائپے کے درمیان اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ بلومبرگ نیوز کی میزبانی میں ایک تقریب کے دوران بلنکن نے کہا کہ تائیوان کے حوالے سے امریکہ کئی دہائیوں سے اس تجویز پر قائم رہے گا کہ ان اختلافات کو پرامن طریقے سے نمٹنے
اور حل کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات میں یک طرفہ تبدیلیاں نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے، خاص طور پر طاقت کے ذریعے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اعلیٰ عہدیدار وینڈی شرما نے شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرے پر گفتگو کے لیے بدھ کے روز اپنی جاپانی اور جنوبی کوریائی ہم منصبوں کے ساتھ ایک سے فریقی اجلاس منعقد کیا۔ عہدیدار انتباہ کر رہے ہیں کہ اگر پیونگ یانگ نے اپنا 7واں جوہری تجربہ کیا تو اسے اس پیمانے کا رد عمل اور نتائج کا سامنا ہوگا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یوکرین میں توانائی کی سرکاری کمپنی نے جمعرات کو کہا کہ وہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے روسی حملوں کے بعد ملک کے متعدد علاقوں میں بجلی کے استعمال کو محدود کر رہی ہے۔ یوکرین میں توانائی کی تنصیبات پر نئے حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب صدر ولادیمیر زیلنسکی نے توانائی کے شعبے میں کارکنوں کا پاور گریڈ کو مستحکم کرنے کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ کریملن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز اپنے ملک کی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کی مشقوں کا دور سے مشاہدہ کیا، جن کا مقصد کسی بڑے جوہری حملے کے رد عمل کی کمپیوٹر پر نقل تیار کرنا تھا۔ روسی سرکاری ٹیلی ویژن نے پوٹن کی وہ ویڈیو دکھائی جس میں وہ ایک بڑی ٹیلی ویژن اسکرین پر مشقوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، جن کے ساتھ فوجی رہنماؤں کے تبصرے بھی شامل تھے۔ نشریات میں روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا کہ مشقوں میں ایک جوہری آبدوز، طویل فاصلے تک مار کرنے والے طیارے اور بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی متعدد مشقیں شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز کہا کہ روس نے نوٹس دیا تھا کہ وہ سالانہ مشقیں منعقد کرنے جا رہا ہے۔ یہ مشقیں ایسے میں ہوئی ہیں جب نیٹو نے پیر کو اپنی سالانہ جوہری مشقیں شروع کیں، جنہیں اسٹیٹ فاسٹ نون کہا جاتا ہے۔ کئی روز سے روسی عہدیدار یوکرین پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ اپنے تنازع میں ایک ڈرٹی بم بنانے اور استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کو بند دروازوں کے پیچھے روس کے الزامات پر گفتگو کی۔ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ الزامات اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ یوکرین میں جنگ میں کسی بھی نوعیت کے اضافے کا کوئی بہانہ بنایا جا سکے۔ رشی سوناک نے برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر پہلی بار پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا سامنا کیا اور اپنی پیشرو لیز ٹرس کے ٹیکس منصوبوں کی وجہ سے مارکیٹ میں پیدا ہونے والی ابتری کے بعد معاشی استحکام کی بحالی کا وعدہ کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سوناک نے بدھ کے روز اپنی لیز ٹرس کی اہم پالیسیوں کو منسوخ کر دیا۔ امریکہ میں وسط مدتی الیکشن میں 12 دن باقی ہیں، لیکن ملک بھر کی عدالتوں میں نتائج پر شکوک پیدا کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس سال کے آغاز سے آنے والے وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے زیادہ تر ریپبلکنز کی جانب سے 100 سے زیادہ مقدمے دائر کیے گئے ہیں۔ ریپبلکنز نے میل میں ووٹنگ کے قواعد، ووٹر تک رسائی، ووٹنگ مشینوں، ووٹنگ رجسٹریشن، غلط نشان زدہ غیر حاضر بیلٹ کی گنتی اور متعصب نگرانوں کے پول تک رسائی جیسے سوال اٹھائے ہیں۔ یہ انتخابات سے پہلے اب تک کی جانے والی سب سے زیادہ قانونی چارہ جوئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔